علامہ محمد حسن رضوی صاحب رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہم نے اس موضوع کو منتخب کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل ہمارے سننے والوں میں، دیکھنے والوں میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ علماء فقہا بھی ہیں، تو عام فہم انداز کے ساتھ انسانی حقوق کیا ہے، انسانی حقوق کا تصور کیا ہے، اور پھر بالخصوص اس کے مصداق کون کون ہیں، اس حوالے سے آپ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مفتی لقمان رضا صاحب آپ کی خدمت میں سلام محبت، آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے، اور آپ یہ جو دین کا سلسلہ چلائے ہوئے ہیں اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے، پھر بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک آیا تھا اور ہم اس کی برکات نہ سمیٹ سکے، تو ہم بارہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے بڑا آج کا جو موضوع ہے بڑا خوبصورت اس کا انتخاب کیا ہے، چونکہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے فرمان پڑھ لیتے ہیں، ہم لمبی چوڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ ہم پڑھ کے اپنی زبان کا جو ذائقہ ہے وہ تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر لکھا کیا ہے اور اس پہ عمل کتنا ضروری ہے۔ تلاوت کی سعادت حاصل کر لی، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم سے ہم روشناس نہ ہو سکے، محروم رہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انسانی حقوق، چونکہ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا خوبصورت سوال کہ انسانی حقوق ہیں کیا، میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہوں گا بات یہ کہ انسان کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ پہ اگر حقوق اللہ رکھے جائیں اور ایک ہاتھ پہ حقوق العباد رکھے جائیں، تو یہ دونوں حقوق جو ہیں یہی آپ کی بخشش کے وسیلے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اس میں بھی ایک فرق ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرق یہ رکھا کہ فرما دیا کہ حقوق اللہ پورے کرو اور ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اللہ رب العزت سے سوال کر لیتے ہیں، یا اللہ اگر ان میں سے ایک کر لیں پورے تو بخشش ہو جائے گی؟ ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ڈسکرائب کرو کون سے پورے کر سکتے ہو۔ یا اللہ حقوق اللہ پورے کر سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، حج بھی ادا کر لیں گے، یا اللہ بخشش ہو جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے نا، بالکل بھی نہیں۔ میرے حقوق پورے کرنے کے بعد جب تک تم میری مخلوق کے حقوق نہیں پورے کرو گے تو میں تمہاری بخشش نہیں کروں گا۔ اب جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، تو ہمارے دائیں ہاتھ پہ حقوق اللہ ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ حقوق العباد جو کہ ادھورے ہوتے ہیں، جن کو ہم نے مکمل نہیں کیا ہوتا۔ یا اللہ یہ بھی پورے کرنے کی کوشش کیا لیکن حقوق اللہ تو پورے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہیں، بالکل فنش ہیں، کامل درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یا اللہ میرے ماتھے پہ محراب بھی ہے، یا اللہ یہ دیکھو میں نے کتنے حج کیے ہیں، یا اللہ دیکھو میں نے کتنی زکوٰۃ ادا کی ہے، یا اللہ میں نے ایک پورا ٹرک جو ہے وہ گلے کا جو ہے وہ تیری راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرمائے گا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، آگے رب کا سوال آئے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا کہ بائیں ہاتھ والا معاملہ دکھا، پہلے وہ دکھا، اس میں کیا کیا ہے؟ یا اللہ حقوق اللہ تو پورے کیے ہیں لیکن حقوق العباد میں کچھ کمیاں رہ گئی۔ کیا کمیاں رہ گئی؟ یا اللہ تیرے مسکین بندوں کو کھانا کھلانے کا ارادہ تو کیا تھا لیکن میں اپنے معاملات میں الجھ گیا اور میں تیری مخلوق کو بھلا بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرمائے گا کہ تو نے میرے حقوق پورے کر دیے ہیں، میں تیری بخشش کر دیتا ہوں، بلکہ فرمائے گا کہ میں یہ تیرے منہ پہ مارتا ہوں، چلا جا واپس۔ عبادات بھی منہ پر مار دی جائیں گی، عبادات بھی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، میں بخش دوں گا۔ آج یا اللہ جب میں یہ احکامات پورے کر کے آ گیا ہوں تو میری بخشش کر ہی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت تب فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وسیلے سے تمہارے اندر یہ پیغام ڈیلیور کیا تھا کہ سب سے پہلے حقوق العباد پورے کرنا، حقوق اللہ تو پورے کرنا، وہ تو اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے نا، اس کے بغیر تو آپ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ لازمی پورے کرنا۔ یا اللہ حقوق اللہ پورے ہیں، حقوق العباد میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ فرمائے گا چلا جا، تیرے میں حقوق اللہ جو ہیں وہ بھی تیرے منہ پہ مارتا ہوں۔ اب ایک اور بندہ جائے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ 2 حقوق لے کے آیا ہوں جو تو نے میرے ذمہ لگائے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ وہ کون سے 2 حقوق ہیں؟ تو عرض کرتا ہے کہ یا اللہ
تو نے فرمایا تھا کہ حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق کل عباد بھی پورے کرنے ہیں، تو اللہ پوچھے گا کیا پھر کیا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ حقوق العباد بالکل پورے ہیں، یا اللہ تیرے مسکین بندوں کا خیال بھی رکھا، تیرے لاچار بندوں کا سہارا بھی بنا، تیری مخلوق کے اوپر میں نے دست شفقت بھی رکھا، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرمائے گا تو دوسرے حقوق، یا اللہ نماز کم رہ گئی، یا اللہ روزوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی، بحیثیت انسان کمی کوتاہی ہو گئی، بحیثیت انسان غفلت ہو گئی، کمی کوتاہی ہو گئی، تو اللہ فرمائے گا جا میں اس حقوق العباد کی مکمل ہونے کے صدقے تیرے یہ گناہ بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان میں تیرے یہ حقوق اللہ جتنے تو کر کے لے آیا نا، حقوق العباد مکمل ہونے کی وجہ سے اس خوشی میں تیری یہ عبادت قبول کرتا ہوں اور تجھے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ اور علامہ صاحب یہی حقوق العباد ہی تو حقوق انسانی، سبحان اللہ، اور پتہ چلا کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ یہ حساب لگائیں کہ خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اب ساری قوم، آپ کے سارے تمام، آپ کے تمام غلام، آپ کے تمام صحابہ کرام اور تمام لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بالکل صحیح۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، اس میں 95% جو خطبے کا کنٹینٹ تھا نا، وہ حقوق العباد یعنی انسانی حقوق پہ مشتمل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5% ایسا کنٹینٹ تھا جو صرف حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ آج اگر آپ کا سیاسی جلسہ ہو، چونکہ آج کل سیاسی گہما گہمی بڑے عروج پہ ہے، تو جو بھی حکمران آتا ہے، وزیر آتا ہے، MNA آتا ہے، تو وہ جب جلسہ کرتے ہوئے اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کا جو 95% کنٹینٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنی حکومت بچانے کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ 5% ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، مذہب کا کارڈ استعمال کر کے تو لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صرف دعوے اور وعدے ہی ہوتے ہیں، صرف دعوے وعدے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 95% حقوق، انسانی حقوق کا کنٹینٹ فراہم کر کے یہ بتا دیا کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو حقوق اللہ بعد میں پوچھے جائیں گے، حقوق العباد یعنی انسانی حقوق پہلے پوچھے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ انسانی حقوق کی اہمیت ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس کی مصداق کون لوگ ہیں؟ اب اس میں بے شمار لوگ آتے ہیں، اس میں غریب بھی آتے ہیں، مسکین بھی آتے ہیں، یتیم بھی آتے ہیں، بیوائیں بھی آتی ہیں، اس میں جو ہے وہ ہمسائے بھی آتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں، استاد بھی آتا ہے، شاگرد بھی آتا ہے، یعنی استادوں کے حقوق، شاگردوں کے بحیثیت انسان غیر مسلم بھی اس میں شامل، غیر مسلم بھی اس میں آتے ہیں، اگر وہ پڑوسی بھی ہے یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک یہودی عورت کا جنازہ گزر رہا تھا، تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اور جب وہ جنازہ یا وہ اس کی میت گزر گئی نا، تو حضور پھر تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام نے سوالیہ انداز سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، وہ تو یہودی عورت تھی، ٹھیک ہے، اس نے تو اسلام نہیں لایا ہوا تھا، اس نے تو اسلام کا پرچم نہیں تھاما ہوا تھا، پھر بھی آپ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ نفس نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بالکل، اگرچہ یہودی ہے پھر بھی اس کی تعظیم کرنا اتنا ہی ضروری ہے، بحیثیت انسان۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بار بار حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کہ یتیموں کے حقوق ادا کرو، کہیں فرماتا ہے مسافروں کے حقوق ادا کرو، کہیں فرماتا ہے والدین کے حقوق ادا کرو۔ اب والدین کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو اچھا گھر بنا دینا، یا ان کی جو دولت ہے اس کے نشے میں مست ہو کے تو اپنی زندگی انجوائے کرنا، بلکہ فرمایا ہما جناتو کا او نارو کا، فرمایا وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تو ان کی تعظیم نہیں کرے گا، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، اگر ان کی تعظیم نہیں کرے گا، ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور ان کو راضی دنیا سے رخصت نہیں کرے گا، تو پھر میں تجھے جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ پھر اب یہاں مفتی صاحب کی بلا نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ لمبے چوڑے رکوع و سجود کا ذکر ہے، بلکہ فرمایا تیرا فیصلہ تیرے والدین کے حقوق کے ساتھ ہے۔ تو ان کی تعظیم کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، اگر ان کی تعظیم نہیں کرے گا ہما نارو کا، وہ تیرے لیے دوزخ ہے۔ اسی طرح یتیم کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اب آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے
तौफीक है नहीं है, लेकिन उसके सर पे बस प्यार से हाथ रख लो कि यार मैं तेरा सहारा हूँ, मैं तेरा बाप बनता हूँ, मैं तेरे ऊपर दस्ते शफकत रखता हूँ, तेरी जरूरियात मैं पूरी करूंगा। सिर्फ हाथ रखेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तेरे हाथ के नीचे उस यतीम के सर के जितने बाल आएंगे अल्लाह तुझे उतनी नेकियां अता फरमाएगा। और एक मकाम पे फरमाया कि अगर तू यतीम का सहारा बनेगा तो जन्नत में तू और मैं, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मुफ्ती साहब, जब प्यास का आलम ये होगा कि नीचे वाला होंठ पाँव को टच कर रहा होगा, ऊपर वाला होंठ जो है वो सर से ऊपर तजावुज कर रहा होगा और पानी के लिए तरस रहे होंगे। हुजूर ने फरमाया तब तू और मैं इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां। और इसी तरह बेवा के बारे में फरमाया कि जो बेवा के सर पे दस्ते शफकत रखता है, उसका सहारा बनता है, उसके खामन के फोत हो जाने के बाद उसकी मदद करता है, तो अल्लाह उसे मुजाहिदीन के बराबर सवाब ही अता फरमाएगा। और इसी तरह क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी के दौर में, आलम में, मुश्किल तरीन घड़ियों में अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं तुझे अपने दामन रहमत में समेट लूंगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह औलाद के बारे में फरमाया, औलाद के भी हकूक़ हैं। अब इंसानी हकूक़ में औलाद भी आती है, तो औलाद के हकूक़ में हुजूर ने फरमाया कि उनकी जल्दी शादियां करो। बिल्कुल सही। उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करो, क्योंकि एक वालिदैन जो अपनी औलाद की ज़रूरियात तहे दिल से पूरी कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। और इसी तरह जो है वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में फरमाया। अब पड़ोसी भी इंसानी हकूक़ में आते हैं, इंसान है, तो इसमें भी कैद नहीं लगाई कि वो पड़ोसी मुसलमान हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, फरमाया पड़ोसी हो, और 40 घरों तक वो पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी शुमार होगा। और फरमाया कि जब तुम गोश्त पकाओ ना तो उसमें पानी ज्यादा रख लेना। शोरबा इसका क्या मतलब है? अब हमारी कोशिश होती है कि हम शोर बना के खाएं और उसका मिसाला जो है वो अच्छी तरह उसको बना के तो उससे लज्जत हासिल करें, लेकिन अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया कि जब गोश्त बनाओ तो उसका शोरबा लंबा चौड़ा रखना, ताकि अपने जो पड़ोसी तुम्हारे गरीब हैं, मस्कीन हैं, उनको उसमें से कुछ शोरबा ही दे देना ताकि वो गोश्त की लज्जत तो हासिल कर लें। तो इसी तरह मुसाफिरों के बारे में फरमाया, मुसाफिरों के भी तुम्हारे ऊपर हकूक़ हैं। या रसूल अल्लाह, उनके क्या हकूक़ हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया जब वो गुजर रहे हों और उनको रास्ता ना मिले तो तुम उनकी रहनुमाई कर देना, तुम्हारा हक पूरा हो गया। अगर वो गुजर रहे हैं और तुम देख रहे हो कि सामने कोई चीज़ पड़ी है जो नुकसानदेह है, तकलीफ देह है, उसको हटा देना, उसकी जो उसका सफ़र है, उसकी मंजिल है, वो आसान बना देना। अल्लाह तेरा ये हकूक़, तेरा हक पूरा करेगा और तुझे इसका भी अजर अता फरमाएगा। हत्ता कि रास्ते से कांटा या कोई नुकसानदेह चीज़ हटा देना, ये भी सदका, ये भी सदका है। बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कंटेंट हमें हकूकुल इबाद, इंसानी हकूक़ के बारे में अहकामात इरशाद फरमाए, मैं समझता हूँ आप बुखारी मुस्लिम उठा के देख लें, सियासत पूरी छान लें, बिल्कुल सही, आपको इंसानी हकूक़ के ऊपर हुजूर के बेशुमार फरमादात मिलेंगे, बेशुमार फरमादात मिलेंगे। और इसी तरह सहाबा कराम की तालीमात आप देख लें, हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये ग़ुलाम के हकूक़ हैं। अब देखें, ग़ुलाम आज चूँकि आजकल के दौर में ग़ुलाम नहीं है, खादिम है, नौकर है, मातहत हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनके साथ क्या मामलात करने हैं? हुजूर ने फरमाया कि अपने ग़ुलामों के साथ भी मोहब्बत वाला मामला करो। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक दिन ग़ुलाम ने कोई हरकत कर दी, ग़ुलाम है, छोटे लोग होते हैं, हो जाते हैं मामलात, कोई गलती कर दी तो अबू मसूद अंसारी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया सजा के तौर पे। ठीक है। तो पीछे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अबू मसूद अंसारी, जितनी कुदरत तुम इसके ऊपर रखते हो, अल्लाह 100 गुना ज्यादा तुम पे इससे ज्यादा कुदरत रखता है, और जितना कादर तुम इसके ऊपर हो, अल्लाह बेशुमार गुना तुम्हारे ऊपर इससे ज्यादा कादर है। तो वो जब मुड़ के देखते हैं ना कि हुजूर फरमा रहे हैं, तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने गुलाम को आज़ाद किया। तो हुजूर का जवाब सुनिए, हुजूर ने फरमाया, ए अबू मसूद अंसारी, अगर तू इसको आज़ाद ना करता, अपनी गलती का इजाला ना करता, तो जहन्नम जो है वो तुम्हें अपने घेरे में ले लेती। अब देखिए, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के दामन रहमत के अंदर हर वक्त अपना वक्त बसर करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, गुलाम को थप्पड़ मारा, हुजूर ने जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह। तो ये हुकूक है किबला मुफ्ती साहब, इंसानी हुकूक में ये लोग आते हैं। अल्लामा साहब, इन गुलामों के बारे में
اگرچہ اب وہ نہیں، آپ ماتحت ہیں، امپلائیز ہیں، جی جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تو تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں انہیں تمہارا ماتحت کر دیا، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر ان سے اضافی کام لو تو ان کی مدد کرو، اور وہ مدد مختلف حوالوں سے ہو سکتی ہے، یا تو ساتھ ہاتھ بٹایا جائے، یا وہ سیلری کے حوالے سے ہو سکتی ہے، جیسے ایک آج اوور ٹائم کا کنسیپٹ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں غلاموں کے حقوق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی ان کمزور اور پسے ہوئے طبقوں کو حقوق عطا فرمانے کے لیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ضرور آپ کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے غلام ہیں، اور حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ زید بن محمد کہلائے جاتے ہیں، زید بن محمد کہلائے گئے، اور حساب لگا لیں کہ آج والدین ہمیں نظر آ جائیں تو ہم کسی کے غلام ہو نا، کسی کے پاس خادم ہو، کسی نے ہمیں اجرت پہ رکھا ہوا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو والدین ہیں ان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب زید بن حارثہ، ان کے جو والد اور چچا ہیں، وہ ان کو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے حضور تک پہنچ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حضور کے پاس ہیں، تو آ جاتے ہیں حضور سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری خدمت اچھی کر رہا ہے، میرے کام آ رہا ہے، میرے معاملات چلا رہا ہے، میری ڈیوٹی نبھا رہا ہے، آج ہمارے پاس کوئی ہو نا خادم نوکر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے تو بہتر ہے، اچھا نظام چل رہا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن میں ایسے نہیں جانے دوں گا، اس سے پوچھ لو وہ جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے اس کے چچا نے، ان کے چچا نے پوچھا، باپ نے پوچھا کہ اے زید تم جانا چاہتے ہو؟ تو آگے یہ نہیں کہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ فرمایا آج کے بعد میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے انہوں نے اس طرح پالا ہے، اس طرح پالا ہے کہ اس طرح مجھے آپ نے بھی نہیں پالا، اور جانے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت بھرا معاملہ اور یہ جملہ، فرمایا کہ آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد ہے، میں اس کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں۔ اگرچہ وہ بعد میں قرآنی حکم کے مطابق، جی جی، کیونکہ اس میں بھی شرعی معاملات، جی بے شک بے شک، چونکہ شریعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھنی ہے، تو آپ نے تمام پہلو کے اوپر غور فرماتے ہوئے، تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے شریعت کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین و سامعین، انسانی حقوق کا کینوس جو ہے بہت وسیع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو حقوق کا ذکر ہوا، چاہے وہ غیر مسلم انسان ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، یا ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اسلام ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے ان کے جزیے کے بدلے میں۔ اور پھر اس کے بعد دیگر ہمارے جو مسلمان رشتہ دار ہیں اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا، پہلے سپارے سے ان کے حقوق کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پہلے سپارے کے نصف کے بعد ان کا ذکر ہوتا ہے، اس میں بھی سب سے پہلے والدین، پھر قرابت دار، پھر رشتہ دار، قرابت دار جو ہیں، پڑوسی، سبھی جن کا علامہ صاحب نے ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے ان حقوق کو اگر ہم صحیح طریقے سے آج بھی ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ امن، فلاح اور سلامتی والا معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان حقوق کی دھجیاں بکھیر دیں، چاہے وہ والدین کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، بیواؤں، یتیموں کے حقوق ہوں، تو اس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے یقینی کا، بے چینی کا، بے اطمینانی کا، غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے۔ ایک اقوام متحدہ ہمارے اس دور میں ہے جی، جو انسانی حقوق کا راگ لاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے دعوے دار بھی ہیں اور انسانی حقوق کو ان تک پہنچانے کے ہم جو ہے وہ دائی ہیں اور اس کا ہم بیڑا اٹھاتے ہیں، سو کارڈ۔ تو ان کو کشمیر کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کو فلسطین کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کو برما، سیریا اور جو ہے وہ ہندوستان کے مظلوم مسلمان کیوں نہیں نظر آتے جب ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، جب ان مسلمانوں کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بکھیر دیے جاتے ہیں اور درندوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ ان کو کیوں نہیں نظر آتے؟ اور ایک اقوام متحدہ تب تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء موجود تھے۔ ایک اقوام متحدہ تب تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا وہ نوجوان، وہ حضور کا پیارا غلام، فرماتے ہیں کہ اگر
دریائے فرات پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا نا تو عمر فاروق کو کل جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک کتا، یہ انسانی حقوق ہیں، یہ انسانی حقوق ہیں۔ انسان سے بڑھ کے جانور کی، جانوروں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اقوام متحدہ آج ہے اور ایک اقوام متحدہ تب تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا یہ فرمانا کہ دریائے فرات پہ کتا پیاسا مر گیا تو عمر فاروق اس کا جواب دے ہوگا۔